اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم خصوصی طور پہ کسی بھی مذہبی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب موجود ہیں یہاں پہ، تو آج بھی ہم چاہیں گے ان سے سوالات کریں۔ تو سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ ماشاء اللہ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو آج کا ناظرین آپ کے علم میں ہوگا، جیسے پہلے بتایا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خاص طور پہ جو نماز ہے، اس کی فرضیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس اعتبار سے ہم چاہیں گے کہ مولانا ہمیں گائیڈ کریں کہ کس طرح ہم بچوں کو راغب کر سکیں، اور جو نماز کی اہمیت ہے اس حوالے سے اپنا جو دینی نالج ہے ہم سے شیئر کیجیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ نظام زندگی، وہ آئین کرم جو سرور کائنات اللہ کے رسول لے کے جلوگر ہوئے ہیں، ان کی دعوتی زندگی میں سب سے جو نمایاں دعوت ہے وہ اللہ کے آگے سرخمیدہ ہونا ہے۔ جی، اور اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کریں۔ عبادت کا وہ طریقہ، عبادت کا وہ معیار، وہ شعور عبادت جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے کہ نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے۔ جی، اور نماز کے فوائد یہ ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ ظاہر کہ پورا معاشرہ آپ دیکھیں تو اس وقت بے حیائی اور فحاشی کی طرف جو ہے وہ مائل ہے۔ بے حیائی صرف یہ نہیں کہ آدمی شہوات کرے، بے حیائی صرف یہ نہیں کہ آدمی ڈاکہ زنی کرے، بے حیائی صرف یہ نہیں کہ آدمی کے اندر خدا خوفی نہ ہو، بلکہ بے حیائی یہ بھی ہو کہ انسان گناہ کرے اور گناہ پہ سرکش ہو۔ یہ بہت بڑی بے حیائی کہ انسان گناہ کرے اور احساس گناہ مر گیا ہو۔ تو جب تک کہ احساس گناہ نہ مر جائے، زندہ رہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویسی نماز اور ویسی توبہ آدمی کو اللہ کے قرب تک نہیں پہنچاتی ہے۔ صحیح۔ بلکہ نماز سے مقصود یہ ہے کہ آدمی بے حیائی سے اور برائیوں سے بچ جائے، یعنی کہ نماز بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ کا وہ شعور حاصل کرتا رہے۔ اور تقویٰ کا شعور کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بے حیائیوں سے، فواحشات سے، منکرات سے، بدخلقی سے، کذب بیانی سے، بد اخلاقی سے، جی، بری صحبتوں سے، اور ایسے لوگوں کے معاشرے سے بچتا رہے جہاں سے گمراہیوں اور بددینی کے راستے جو ہیں وہ ہموار ہوتے ہوں۔ تو نماز یقیناً فرض ہے۔ پہلی بات تو نماز فرض ہے۔ اب فرضیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نماز کیسے پڑھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ مقصد یہ کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے کہ اس میں خدا کا خوف ہے، اس کی خشیت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ نماز دل کی کائنات کو بدل دیتی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھنے کا پابند ہو جاتا ہے تو بہرکیف نماز کا وقت ہو جائے تو دل بڑا مضطرب ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مچھلی جو ہے اگر پانی سے نکال دی جائے تو وہ بے چین و مضطرب رہتی ہے، لگتا ہے۔ تو یہی کیفیت جو ہے ایک نمازی کے لیے ہے۔ نمازی اگر اللہ کے خوف و خشیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے، نہ کہ بندوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہو، تو وہ کوئی بھی کیفیت ہو کہ آ گیا ہے لڑائی میں، اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زبی بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے بنیادی چیز تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ صحیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا آقا دو جہاں کی نماز کیسی تھی؟ ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، ہے نا۔ اللہ کے بعد خدا اعظم کے وہ رسول اعظم ہیں، خدا اعظم کے نائب اعظم ہیں، اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت رسول قرآن پاک کی عملی تشریح ہے۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ مثلا یہ کہ انسان نماز پڑھے تو بے حیائیوں سے اور برائیوں سے باز آتا رہے۔
اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو اور بے حیائی کر رہا ہو، برائی کر رہا ہو، بھئی مسجد میں ہے تو وہ نمازی ہے، جی ٹھیک ہے نا، سر پہ ٹوپی ہے، نمازی ہے، اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد وہ شخص کی زندگی وہ نہیں جو مسجد میں ہے، جی تضادات ہیں، صحیح، ہے نا. بالکل تو مسجد میں ہے تو بڑا نمازی ہے اور وہ اس شریعت کے بالکل لبادے کو اپنے اوپر مسلط اوڑھے ہوئے ہے، اور لیکن وہ کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کا مطلب نمازی اسلام کو مطلوب ہے کہ جو مسجد میں رہے تو حالت نماز میں تو ہے ہی، لیکن مسجد کے بعد بھی نماز کے اثرات اس پہ مرتب رہے، اور نماز کے آئینے میں مسجد کے بعد بھی وہ ڈھلا ہوا ہو، گویا کہ نماز کے اثرات اس کے انوار کی چادر اس کے وجود کو ڈھانکے ہوئی ہو، اور اس کے اثرات نماز کے بعد بھی پائے جاتے ہوں، اس کے حرکات سے، اس کے سکنات سے، اس کی سوچ سے، اس کے عمل سے، اس کی نگاہوں سے، اس کے طرز عمل سے، اس کی گفتگو سے، تو معلوم ہوتا ہے بندہ واقعتاً نمازی ہے. ایک نمازی بندہ جو نماز پڑھ رہا ہوگا وہ یقیناً نماز کے بعد کی زندگی کی ڈیلنگ جو ہوگی، اس کے کاروباری معاملات جو اس کے ہوں گے وہ منصف ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کم نہیں تولے گا، وہ کھوٹا مال نہیں بیچے گا، ہے نا، وہ جھگڑالو نہیں ہوگا، اس کے زبان پہ نرمی ہوگی، وہ خدا خوفی ہر مرحلے میں وہ اپنائے گا. تو جب یہ چیزیں انسان کی روزمرہ کی زندگیوں میں معاملات کے حوالے سے، لوگوں سے حسن سلوک کے حوالے سے سامنے آتی رہیں گی، تو اس وقت آپ اندازہ کر پائیں کہ اس شخص کی نماز کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اور وہ شخص جو ہے منکرات سے اور فواحشات سے بچا ہوا ہے. دو چیزیں، بے حیائیوں سے اور برائیوں سے. تو دو چیزوں سے، منکرات کیا حصہ روکا ہے، اللہ نے جس روکا منکرات ہیں، اور وہ معاشرے کی وہ چیزیں جو انسان کی تباہی اور بربادی کی طرف اس کو لے جایا کرتی ہیں، وہ فواحشات ہیں، وہ زناکاریاں ہیں، وہ آنکھوں کی بے شرمی ہے، وہ دلوں کی بے غیرتی ہے. یہ تمام چیزیں کہ آدمی حلال اور حرام میں تمیز نہ کرے، یہ فواحشات ہی نہیں تو اور کیا ہے. بے شک بے شک. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح کہ مجھے دیکتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. ایک صحابی رسول جو ابھی ایمان لے کر آئے تھے اور وہ تشریف لے گئے کہ نماز جلدی پڑھی اور مسجد سے باہر آ گئے، تو اللہ کے نبی نے، صحابہ کی مجلس تھی، سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بلایا، کہا ادھر آؤ، نماز پڑھی تم نے؟ کہاں پڑھ لیا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نماز نہیں پڑھی ہے، تمہیں نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. پھر اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور نماز کا طریقہ انہیں بتایا، اور کہا نماز میں خشوع و خضوع ہو، تعدیل ارکان میں ٹھہراؤ ہو، ہے نا، قیام ہو، پھر رکوع ہو، پھر قومہ ہو، پھر سجدہ ہو. تو اس طرح جو ہے یعنی کہ تعدیل ارکان میں قرار ہو اور سنجیدگی ہو نماز میں. نماز جلدی سے پڑھو گے تو نماز وہ ادا نہیں ہوگی. ایسا نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحیح. صلی کما رأیتمونی اصلی، جس طرح کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے پڑھتے ہوئے ویسے ہی نماز پڑھو. تو یہ اسلام میں وہ نماز خدا کو مطلوب ہے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ تم حالت نماز میں خدا کو دیکھ رہے ہو، اور کم از کم یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ تو محسوس کرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں کہ نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے، فواحشات سے بچاتی ہیں. پھر فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جب اب یہ مرتبہ، یہ اس تیسرا مرحلہ ہے، اب جب کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، منکرات سے، فواحشات سے تم بچ جاؤ، تو اب نماز کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ تم حالت نماز میں اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، یا یہ ممکن نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو محسوس کرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک. اب یہ بتائیے گا، بڑی اچھا آپ نے تفصیل بیان کی، یہ بتائیے کہ نماز جو ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ سمجھتے ہیں جب بچہ جو ہے سمجھدار ہو جائے تب نماز کی طرف انہیں لانا چاہیے، پہلے وہ کہیں غلط نہ پڑھ دیں یا غلطیاں نہ کرے. قرآن و حدیث جو ہے، اللہ کی جو رسول کی سیرت ہے، اس میں احکامات جو ہیں کہ نماز کس ایج سے جو ہے وہ بچوں کو کہنا چاہیے، اور کس ایج میں بچوں کو تھوڑا سا زیادہ سختی سے اگر اس میں ہے. عمومی طور پہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا عادی بنانا چاہیے. پھر 9 سال کا ہو جائے، پھر 13 سال کا ہو جائے، اس وقت بچے بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، 14 سال 15 سال کے مابین. تو بہرکیف ابتدائی طور پر انہیں عادت دلائی جائے، ساتھ میں باپ خود اسے مسجد لے کے جائے. جب بچہ عادی بن جائے گا نماز کا تو خود نماز پڑھے گا. اگر یہ بھی کیفیت نہ ہونے پائے تو اس پہ سختی کی جائے.
اب ظاہر کہ ہم جہاں رہتے ہیں جس ملک میں سختی کے حوالے سے اور ضرب و توبیخ کے حوالے سے جو اسلام نے قید لگائی شاید وہ یہاں امپلیمنٹ تو نہیں کر سکے اس جی ملک میں رہتے ہوئے جی کہ بہرکیف بچے نماز نہ پڑھیں تو ماں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ انہیں ان پہ سختی برتی جائے، انہیں نرمی سے نہ صحیح سزا دی جائے کہ یہ ٹی وی آپ جو دیکھتے تھے یہ تم نہیں دیکھو گے، یہ جو آئی پیڈ میں نہیں دوں گی، یہ موبائل نہیں دوں ہاں گی، یہ ہو سکتا ہے، بالکل اس قسم سزا دینی چاہیے. لیکن یہاں ہوتا ہے کیوں؟ یا جب بچے چونکہ بچپن سے ان تمام چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں، آئی پیڈ ہے، موبائل فون ہے، تو اب پھر وہ اس کے ایڈکٹ ہیں وہ. اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری، اول ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں رکھیں. ایسے ماحول سے مراد گھر کا ماحول ایسا ہو کہ اس ماحول میں وہ دیکھیں اپنے والدین کو کہ وہ نمازوں کے پابند ہیں، تو اس کے اثرات بچوں پر یقیناً ہوں گے. چونکہ جو بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے اس میں وہ سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو لکھیں گے وہی عبارات اس پہ منقش ہوگی. یہ تو ہے. یہاں پہ البتہ ایک چیز ہے کہ مسجد میں اتنا آنا جانا جو ہے پیرنٹس کی کچھ کام کی نوعیت اس طرح کی ہے، خاص طور پہ کچھ دن کے ٹائمنگز اس طرح کے ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جس طرح سردیوں میں ہیں، یا لوگوں کا جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اس طرح کا رابطہ نہیں ہے جس طرح کا ہمارے ملکوں میں ہے. اس کی کئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس صورتحال میں پھر بچوں کو جو ہے گھر میں ہی والدہ کی زیادہ ذمہ داری بنے گی اس میں، آپ جو کہ وہ بچوں کو نگرانی کے طور پہ نماز خود پڑھائے، کیونکہ والد جو ہے وہ عمومی طور پہ گھر تب جاتا ہے جب آلموسٹ ساری نمازیں ہی گزر چکی ہوتی ہیں. بلا شبہ یہ ماں کی ذمہ داری، باپ کی غیر موجودگی ماں کی ذمہ داری. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو باپ کی نعمت سے بھی محروم ہیں. تو جہاں باپ ہی نہ ہو، فار ایگزامپل جہاں باپ ہی نہ ہو تو وہاں تو ماں کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ شریعت کا پابند رہے، صحیح، اور نماز پڑھنے کے بچوں کو دعوت دے اور اس پہ اس کے لیے اس کو حوصلہ افزائی کرتی رہے. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے جمعہ کے حوالے سے، بلکہ مجھے ایک بات پوچھا تھا، ایک سوال ہی آیا تھا کہ کئی لوگ اس پہ ہیں کہ 3 جمعے جو ہے مسلسل اگر وہ مس کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے خاصی سختی ہے، اور بچوں کے حوالے سے کیونکہ ان کے ٹائم تو موسٹلی اسکولز میں گزرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا ہے بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے؟ یقیناً احکام الہی کا جو تعلق ہے بڑے ہوں یا بچے ہوں، جب بچے بالغ ہو جائیں تو اس پہ وہی احکامات ہیں شریعت کے جو بڑوں پر ہیں. جی. تو بڑوں سے مراد عند شرع جب وہ بالغ ہیں تو وہ بڑے ہیں، ایڈلٹ ہیں وہ. صحیح. اب رہی بات کہ بچوں کے جمعے کا جو تعلق ہے کہ یہاں بعض اسکول وغیرہ میں جمعے کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، بعض اسکولوں میں ہوتا ہے، اور جہاں نہیں ہوتا، جہاں مسجد قریب ہے، وہاں اگر اسکول کے ٹیچر سے اس وقت کے لیے مہلت لے کر، فرصت لے کے اگر نماز پڑھنے کے لیے بچہ چاہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسکول کے ٹیچر کو یہ حق ہوگا کہ اسے روکے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بچے بہت چھوٹے ہیں، پرائمری کلاس وغیرہ پڑھتے ہیں، جو S5 F6 میں جب بچے چلے جاتے ہیں ہائی اسکول وغیرہ میں، تو اس وقت چونکہ بچوں کو الاؤڈ ہوتا ہے وہ تنہا باہر جا سکتے ہیں. تو جس ایج میں اسکول کے بچوں کو، ہائی اسکول کے بچوں کو جب وہ لنچ آور میں باہر جا سکتے ہیں تو پھر اسی لنچ آور میں نماز جمعہ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں. صحیح. لیکن ہے کہ وہ اگر مشکل پیدا ہو رہی ہو تو رخصت ہے. ظاہر ہے کہ جب سیکشن اس طرح کے، قوانین اس طرح کے ہیں، بہت چھوٹے بچے تنہا کہیں جا بھی نہیں سکتے. جی. پرائمری اسکول کے بچوں پر تو خیر لاگو نہیں ہوتا، میں ہائی اسکول کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں بچے تنہا باہر لنچ کے لیے جا سکتے ہیں، الاؤڈ ہیں، وہ بھی S1 S2 میں نہیں بلکہ آگے جا کر 3 یا 4 میں. صحیح. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ جنرلی جو ہے ہماری سوسائٹی میں، جو ادھر بھی بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملکوں میں بھی کچھ ایسا ہے کہ نماز کا وہ رجحان جو کہ ایک آئیڈل جو اسلام ہمیں کہتا ہے، جس طرح آپ نے بھی ابھی بڑی خوبصورتی سے بات کی، اس طرح کا ہے نہیں ہے. اس میں سختی جو ہے اسلام کتنی وہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے اگر آپ نہیں پڑھتے تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایسا کہ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں. نماز پڑھنے کے فوائد جب یہ ہیں کہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے. نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. تو جب نماز نہیں پڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فواحشات سے بچے گا نہیں، منکرات سے بچے گا نہیں. تو آج عمومی طور پہ جو ہمارا معاشرہ اور امت مسلمہ نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ جس تیزی کے ساتھ بے حیائی، بد کرداری اور بدمعاشی کی طرف جو ہے جو بڑھ رہا ہے، جو معاش میں، میں بعد معاشی کو اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں کہ جو معاش ہے، جو ہماری ڈے ٹو ڈے ارننگ ہے، جو ہماری اکنومیکل
ویز ہیں, ریسورسز ہیں, آئی مین ایز اے بزنس, تو آپ اندازہ کریں کہ ہم حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں. صحیح. مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اندازہ کریں کہ اسلامی ملکوں میں کم از کم ایک غیرت مند شخص جو ہے مسلمان ہوتے ہوئے اس بات کو برداشت نہیں کرتا یا اچھا نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی ایسا کاروبار کریں جس کا اسلام ہمیں حکم نہیں دیتا. لوگ کیا کہیں گے, ہمارے پڑوسی, ہمارے احباب, ہمارے گاؤں علاقے کے لوگ, ہمارے بزرگ, یہ ہے نا. جی. اور یہاں وہ چیزیں عام ہیں, فیشن ہے. یعنی کہ ہمارے ملکوں میں اسلامی معاشرے میں جو چیز جو ہے وہ معیوب سمجھی جاتی ہے, اس کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے, وہ غلط ہے, ہم بڑے بزرگوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, یہاں وہ چیزیں عام ہیں, فیشن ہے. یعنی کل تک جو چیزیں بری رہیں جی, ہم تنفر سے اس کو دیکھتے رہے, نفرت کا اظہار کرتے رہے, آنکھوں میں غیرت کا پردہ پڑا رہتا تھا اسے دیکھنے کے بعد. اب تو سب چیزیں بے حجاب ہیں, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں. اس کی وجہ دو ہو سکتی, یا تو یہاں جو مغرب ہے, مغرب کے تہذیب, تمدن, حضارت, یہاں کی سویلائزیشن کے اثرات ہوں, اور پھر مذہبی معاشرے میں ہم نے اپنے آپ کو انٹرگیٹ کر لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ یہی ہے. حالانکہ مغرب میں رہنے کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم مغربی ہو گئے, ہمارا اسلام مغربی ہو گیا, ہمارا دین مغربی ہو گیا, بلکہ اسلام کے پاس ایک مکمل ضابط حیات ہے. پیدائش سے لے کر اور موت تک کے تمام قوانین اسلام میں محفوظ کر دیے گئے. عالم یہ ہے کہ یہاں کا انگریز جو ہے مغرب میں آباد جو لوگ ہیں وہ اسلام کو پڑھ رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ان میں جو ہیں وہ اسلام سے لے رہے ہیں, ہے نا, اڈاپٹ کر رہے ہیں ان خصوصیات کو. اور ہمارا یہ کہ ہم ان کی نقالی میں ہمارا اپنا عالم یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے بنیادی اصول سے انحراف کیا ہے, اور ہم رفتہ رفتہ اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر ہم ان کی تہذیب میں اپنے آپ کو ضم کر رہے ہیں. اور ضم کرنے کی دو وجہ ہے. پہلی بات کہ جہالت, علم سے ناواقفیت, اور دوسری وجہ یہ کہ دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. اگر خوف خدا ہوتا, اللہ کے حوالے سے آنکھوں میں غیرت ہوتی, مرنے کا احساس ہوتا, یہ محسوس کرتے ہم کہ اس مسلم ملک میں ہمارا آنا ہے تو ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ کاروبار کرنے آئے, معاشی ضروریات کی بنیاد پر ہم یہاں آئے, مگر ہماری ذمہ داری یہ بھی تھی کہ ہم اپنے دین سے, اس اصول سے انحراف نہ کرتے, نہ پھرتے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جی, ہے نا, کہ اے لوگو کہ یہ جو ہے نماز جمعے کی جب اذان ہو تو فوراً لبیک کہتے ہوئے, نماز جمعہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تو مسجد میں حاضر ہو جاؤ. سعی کا مطلب بھاگو نہیں, دوڑتے ہوئے مت جاؤ, حاضر ہو جاؤ. جی, اور جو کاروبار اسے چھوڑ دو, اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم اسے جان سکو. صحیح. تو اب اندازہ کیے کہ نماز جمعہ کے اوقات میں بھی ہمارے ہاں نماز جمعہ کے اوقات دکانیں بند ہو جاتی ہیں, لیکن یہاں دیکھیے دکانیں کھلی ہیں. جی, باس گیا ہے تو اپنے کسی کو بٹھا گیا ہے, نماز تو بند نہیں ہوتی نماز کے اوقات میں. اور پھر مغرب میں آباد مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز جمعہ نہیں پڑھتا. ایسے ہی نہیں پڑھتا نا. بالکل. کیا وجہ ہے کہ عید کی نماز جب ہم پڑھنے جاتے ہیں یہاں, ہے نا, تو نماز عید میں جگہ نہیں ہوتی, ایک ایک مسجد میں ایک جماعتی ہوتی. اور یہ یہاں بھی ہے اور یہ پاک و ہند میں بھی ہے, پیچھے بھی ہے, صرف یہاں نہیں ہے کہ مسجد میں جگہ نہیں ہوتی, مسجد بھر جاتی ہے. اور انڈو پاک پہ آپ نے دیکھا, ہم نے بھی سڑکوں میں نماز ہوتی ہے, ہے نا. حالانکہ وہ اس طرح کی کیفیت فجر کی اذان میں, فجر کی نماز میں ہونی چاہیے, آئیڈیل جو ہے. تو آپ دیکھیں کہ لاہور میں سڑکوں پہ, اسلام آباد میں سڑکوں پہ نماز ہوتی ہے. جی, کلکتہ میں ہم نے دیکھا, انڈیا میں جو ہے وہ کلکتہ ریڈ روڈ پر, اور لاکھوں کا افراد ہوتا ہے, بڑا مجمع ہوتا ہے ریڈ روڈ پر, وہ نماز عید کا اہتمام ہوتا ہے. تو عید کے ایام میں آپ دیکھیے کثرت سے لوگ, بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز میں مسجد تک محدود رہتے ہیں, اور عیدین کی نماز میں مسجد کا وہ کانگریگیشن جو ہے وہ اتنا ایکسٹینڈ ہوتا ہے کہ ہم سڑکوں کو آکوپائڈ کر لیتے ہیں, وہاں نماز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز میں جو بقیہ جگہیں خالی ہیں وہ لوگ کہاں گئے, صاف ظاہر کہ نماز نہیں پڑھتے, جمعہ کی نہیں پڑھتے. تو اب ہمارا معاشرہ بے نمازوں کا معاشرہ اگر تیار ہوگا تو آپ بتائیں کہ اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہوگی؟ کیا ہم میں جو خدا کہہ رہا ہے کہ توکل اللہ پہ کرو, اذان جمعہ ہوتے ہی مسجد کی طرف کوچ کر جاؤ, اور اللہ تمہارے اس کو دینے والا ہے, تو توکل دکان پہ, خدا پہ تو نہیں نا. تو جب ہمارے معاشرے میں بے نمازیوں کی ایک بہت بڑی تعداد پیدا ہو جائے تو اب کیا ہماری آبادیاں اللہ سے, رحمتوں سے محروم نہیں ہوں گی؟ ہم پہ آفات نہیں آئیں گی, مصیبتیں نہیں آئیں گی, قحط نہیں آئے گی, وبائیں نہیں آئیں گی, امراض نہیں آئیں گے, مصائب نہیں آئیں گے, یقیناً آئیں گے, جس سے ہم دوچار ہیں. ٹھیک ہے,
بہت ممکن ہم بھی کچھ نیکوکار بھی لوگ ہیں، مگر جب آفات اجتماعی طور پہ آتی ہیں تو اس سے نیکوکار جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شریک شامل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا. اچھا، عالم یہ ہے کہ نماز نہ پڑھیں تو سائیڈ افیکٹ ہے. اب یہ ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کر اسے روک نہیں پاتے. برائی ہو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہے نا، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل سے برا جانو. آج تو وہ بھی نہیں ہے، نہ اسے ہاتھ سے، کمزور ترین جو ایمان کی نشانی، کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ اسے دل سے برا جانے. نہ اسے ہاتھ سے روک پا رہے ہیں، نہ اسے زبان سے روک پا رہے ہیں، اور نہ اسے دل سے برا کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم اس پوری مشین کا ایک پرزہ بن کے ہم جی رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس پوری عمارت میں ایک اینٹ کی حیثیت سے اپنے آپ کو فکس کر دیا ہے، لگا دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا، جب ہم بیابل ہو گئے ہیں تو اب پوری دنیا ہم ایک را میٹیریل کی طرح، مسلمانوں کو پوری دنیا کے را میٹیریل کی طرح یہ جہاں چاہتی ہے ہمارا استعمال کرتی ہے. آپ دیکھیں ایسے ہی استعمال کے علاوہ ہماری کوئی اپنی شناخت ہے نہیں ہے. اور جب تک مسلمان مٹھی بھر رہے ہماری ایک شناخت تھی، ہماری ایک پہچان تھی. اللہ اکبر. اس نماز کا عالم کیا ہوگا، کیا تنبیہ ہوگی اس نماز کے حوالے سے. جنگ سے زیادہ ہولناک زمین کون سی رہتی ہوگی، وہ زمین جہاں جنگ ہے، ہر طرف دشمن جو ہے، خطرات ہے، برسر پیکار ہیں. آپ جان کو ہتھیلی پہ لیے ہوئے، کس کو خوف نہ ہو. جان کو ہتھیلی میں لینے کے باوجود اب آگے آئے لڑائی مگر وقت نماز. تو وقت نماز آ گیا تو نماز پڑھ لی ہے. اور عالم یہ ہے کہ ایک قوم نماز پڑھ رہی ہے تو اسے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، پھر وہ آئیں گے تو یہ حفاظت کھڑے ہوں گے. یعنی حالت جنگ میں بھی جو ہے ایسی عبادت جو قابل معافی نہیں ہے، تو اب اس کے بعد بھی آپ کیا کہیں گے. بے شک. اور یہ تو دیکھیں نا، یہ ایک صحابی تھے، نابینا تھے، آپ کو بلکہ بہتر پتا ہوگا، کہ انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے آنا مشکل ہوتا ہے مسجد میں. تو آپ نے کہا تھا گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آواز آتی ہے. تو آپ نے کہا پھر تو مسجد آنا پڑے گا. یعنی کہ اس طرح کے واقعات بے شمار ہمیں ملتے ہیں. بلکہ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اذان سن کے میرا دل کرتا ہے کہ ایسے گھروں کو آگ لگا دیں، اور بچوں کا اور خواتین کا ہمیں خوف نہ ہوتا. یعنی کہ اتنی سختی ہے. تو یہ جو لوگ مطلب ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں یہ جو پرسنل یہ فیل ہے، اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے، نہیں کہنا چاہیے، چھوڑ دیں. اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی ہے. اٹس ناٹ پرسنل. پرسنل تو وہ ہے جہاں جس کا تعلق سے باپ کی ذات سے ہو. لیکن یہ نماز نہ پڑھنا ایک شخص ہمارے معاشرے میں وہ بے نمازی ہے اگر، تو اس کا پرسنل معاملہ نہیں ہے. چونکہ اگر وہ بے نمازی ہے تو اس کی اس پریکٹسنگ نہ کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پورا معاشرہ جو اس سے متاثر ہوتا ہے. ایک فرد رواج بیٹھتا ہے، ایک فرد جو ہے اس کی بدعمالی دوسروں کو متاثر کرتی ہے. کیا آپ چاہیں گے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو جس میں ہر شخص بدعمال ہو؟ اب بدعمالی کی اس سے بڑی مثال ہو کیا ہو سکتی ہے کہ شخص جو ہے وہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی جو ہے بے نماز ہو. صحت مند کیا، آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیے. نماز تو فرض ہے بہرحال. بے شک اس میں بلکہ جی ہاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کسی بھی حال میں نماز سے معافی نہیں ہے. تو جب انسان نماز نہیں پڑھے گا، جب مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے، اور وہی میں کہا جو ابھی کہ جمعے کی نماز میں مسجد بھر جاتی ہیں، اس سے زیادہ عیدین میں بھرتی ہیں، اور جمعہ میں وہ کیفیت نہیں ہو پاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جمعہ میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو تارک الصلاۃ اگر ہم بن گئے ہیں تو اسے آپ نے شروع میں کہا کہ جو شخص 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دے اگر، تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، وہ ایمان سے اس کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے نا. بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، بعض نے کہا ہے یعنی کچھ ایسا ہے کہ دائرہ اسلام سے کہیں خارج تو نہیں ہو رہی. یعنی کہ اس حد یہ کیفیت، یہ خدشہ ہے. تو سینے سے اسلام کا نکلنا، ایمان کا نکلنا، یہی ہے نا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ کس قدر اس پہ تاکید، جو باتیں کہی میں نے کہ کس قدر مؤکد بات ہے کہ اس نماز کی اہمیت اگر نہ ہوتی تو اس طرح کی سزائیں اس قدر تاکید تو نہ کی جاتی نا. اور پھر نماز کیا ہے؟ معراج مومن ہے، مومن کی معراج ہے. اب انسان دانستہ طور پر ایک معراج سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. کس قدر معراج ہے؟ معراج عروج، بلندی، ارتقا ہے نا، کمال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کمال اور عروج اور شرف معراج عطا فرماتا ہے تو اس کی مرتبت میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. بے شک. اور رزق صرف یہ نہیں کہ آپ کھا رہے ہیں کھانا، یہ نہیں، بلکہ رزق سے مراد آپ کے بچے آپ کے رزق ہیں، بچے بھی رزق میں شامل ہیں، حلال کاروبار بھی اس میں شامل ہے. گناہوں سے بچنا بھی اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ کے فضل سے بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. درجات کی بلندی ہوتی ہے. پھر زبان میں تاثیر ہوتی ہے،
ہے نا, صحت ہے, تندرستی, امراض سے حفاظت ہے, تو بہت سارے ظلم سے بچ جانا اپنے آپ کو, حادثات سے, اس طرح کے غیر متوقع واقعات سے اپنے آپ کو بچا لینا, تو یہ تمام چیزیں جو ہے رزق میں شامل ہیں. بے شک بچوں کا تابعدار ہونا, بچہ ہونا, اس کا تابعدار ہونا, یہ بھی رزق میں شامل ہے. اور یہ بھی بتائیے, ایک وہی سوال یہ تھا کہ جس طرح نماز تو فرض ہے, اس میں کوئی شبے والی بات ہی نہیں ہے, عید اور جو جمعہ ہے یہ فرض تو نہیں ہے, واجب میں آئے گا عام حالات میں؟ نہیں, نماز جمعہ تو فرض ہے نا. نہیں, جس طرح باقی نماز ہے, مطلب ہے کہ آپ نے نماز فرض کا ہے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے, آپ سفر میں ہیں, اگر اس طرح سفر میں ہیں, جمعہ آپ کا چھوٹ گیا ہے, تو آپ کا وہ جمعہ کا قضا نہیں ہے, نہیں, جبکہ نماز کی تو قضا ہے. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. جی ہاں, ویسے مسافر کے لیے رخصت تو ہے. ہاں, مسافر کے لیے نماز جمعہ میں رخصت تو ہے, یعنی اسے قضا وہ چھوٹ گیا ہے دورانیہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ ظہر تو پڑھے گا. اگر مسافر ہے تو وہ قصر پڑھے گا, ظہر کی 4 رکعت نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا. اور اسی طرح عید کی اگر صورتحال جس طرح آج کا, اور عید کی قضا کوئی نہیں ہے. نہیں, عید کی نماز کوئی قضا نہیں, کوئی قضا نہیں, کوئی قضا نہیں. نہ عید کی نماز میں کوئی قضا ہے, نہ فجر کی سنتوں میں کوئی قضا ہے. یعنی کہ فجر کی سنتوں کی قضا یہ ہے کہ اگر آج کی فجر کی سنت آپ نے قضا کر لی ہے, تو اس کی قضا کا حکم یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر اور اس دن کے زوال سے پہلے تک آپ اس کی قضا پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد قضا نہیں ہے. نارملی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی سوائے سنت فجر کے, بشرطے کہ سنت فجر بھی آپ اسی دن آپ ادا کریں گے زوال سے پہلے تک, اس کے بعد اس کی قضا نہیں ہے. صحیح. اچھا, ایک اور سوال بھی تھا نماز کے حوالے, چونکہ اتنا وسیع ٹاپک ہے, اور اس پہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے, جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں خیالات بہت آتے ہیں, اب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری نماز جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور تھوڑا سا خشوع و خضوع جو ہے وہ کس طرح پیدا کریں کہ کس سے چیزیں جو ہیں چھٹ جائیں. ہم آپ نے جس طرح اصول کا آغاز کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ نماز قرآن عظیم میں ارشاد ہے, نماز انسان کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو اسلام کو وہ نماز مطلوب ہے جس میں نمازی جو ہے اپنے آپ کو بے حیائی اور برائی سے بچانے کی حق تر مقدور کوشش کرے ابتدان, تاکہ اس کا عادی بن جائے. صحیح, بالکل نہ فواحشات کے پاس جائے اور نہیں منکرات کے پاس جائے. تو یہ اصل میں مثال کے طور پر ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دوا لے, یہ دوا آپ کے لیے بہت مؤثر ہوگی بشرطے کہ آپ کوئی کھٹے میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں, ٹھیک, تو دوا مؤثر ہوگی. نماز انسان کو کامل بنا دیتی ہے, بہتر بنا دیتی ہے, خوش اخلاق بنا دیتی ہے, پیور بنا دیتی ہے. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ لوگوں بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہ رہی ہو اور تم اس میں 5 مرتبہ نہاؤ دن میں, تو کیا تمہارے جسم پہ گندگی باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو حضور فرمایا ایسے ہی نماز کی مثال ہے کہ جب تم دن میں 5 وقت نماز پڑھو گے تو تمہارے دل کی برائیاں, جو زنگالو تمہارا دل ہے وہ دھل جائے گا. نماز دراصل جو ہے روحانی علاج ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ امراض ظاہر کا علاج کرتا ہے, جسمانی علاج کرتا ہے, لیکن روح کے طبیب اعظم اللہ کے رسول ہیں. اور نماز اس کے لیے بہترین غذا ہے, دوا ہے بلکہ. بے شک, اور اپنے گناہ بھی انسان کے جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. بالکل. تو لیکن کیا ہے, جو ڈاکٹر نے کہا دوا مؤثر ہوگی, پرہیز ضروری ہے. ایسی نماز انسان کو کامل بنا دے گی, نماز مؤثر ہوگی, اس کے اثرات تم پہ مرتب ہوں گے, تم روحانی طور پر, قلبی طور پر تم بہتر بن جاؤ گے, تمہارا دل آئینہ بن جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ برائیوں سے اور فواحشات سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. صحیح. نماز ہی پڑھے بندہ, برائی بھی کرے, فواحشات کے پاس بھی جائے, غلط کام بھی کرے, دیانتدارانہ ماحول نہ ہو, دیانتداری سے کام نہ لے, کاروبار میں وہ غلط کاروبار اختیار کرتا ہو, تو اب اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں بخشتی. اس کی نماز صرف اٹھک بیٹھک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اس طرح کے نمازی ہمارے لیے سو کال ایگزامپل نہیں بن سکتے. صحیح ہے نا, یہ ہے. جی. تو آپ نے جس طرح پہلے مجھ سے بات کی, جی فرمائیے. جی وہ خیالات کی بات کر رہے تھے. ایک چیز وہ یہ بھی اب کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک وہ بھی ہے نا جی کہ مومن کا جو ذہن ہوتا ہے وہ خیالات کی گزرگاہ ہے, یعنی کہ آتے تو ہیں لیکن اس پہ وہ سوچ بچار نہیں کرتا, وہ گزر جاتے ہیں یا اس کو وہ جھٹک دیتا ہے. ایسی صورتحال میں پھر جب بندے کے اندر خشوع, خشیت الہ اور خضوع انکساری جب پیدا ہو جائے اور توجہات نماز میں, حالت نماز میں انسان کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ سجدے گاہ پہ ہوتی ہے, ہے نا. بے شک. تو یہاں میں دیکھتا ہوں کہیں یہاں گھوم رہا ہے, کبھی وہاں گھوم رہا ہے. اگر سجدے گاہ پہ نظر ہو اور کنسنٹریٹ وہیں ہو آپ, تو اب کبھی بھی آپ کا دماغ کہیں نہیں جائے گا. اور ذہن پہ آپ کا نماز کا اگر ترجمہ ہو, ہاں کہتے ہیں کئی لوگ یہ ہے کہ اگر ترجمہ یہ پڑھ لے ذہن میں الحمدللہ رب العالمین, تو وہاں کس سے مخاطب ہوں اور
تو وہ ہے کہ اس ساری چیز کا شاید آپ کی توجہ پھر زیادہ اس پہ ہو جائے گی. بالکل بالکل. بقول علامہ اقبال کے ان کے ابو نے کہا کہ بیٹا اقبال، جب تم نماز پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ تم اپنے اللہ سے ہم کلام ہو، جی اور جب قرآن پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ تمہارا خدا تم سے مخاطب ہے. ماشاء اللہ. یہ کیفیت ہو. نماز میں تم اپنے اللہ سے مخاطب ہو، بے شک. التجا ہے، عاجزی ہے، التماس ہے، جی استعانت ہے، تمام چیزیں ہیں نا. بے شک. احساس عبادت ہے، احساس عبدیت ہے، بے شک. تقویٰ ہے، طہارت ہے، عز ہے، انکساری ہے. اور نماز کی آپ کیفیت کو آپ لے لیں. اس سے پہلے کہ میں جواب دے دوں، آپ نے کہا جو جی کہ دماغ جو بھٹکتا کیوں ہے، اس میں ایک بات ہم نے اور کتاب میں پڑھی ہے کہ اگر ابتداً یہ کیفیت ہو جائے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس طرح نماز جی پڑھو جی کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو یہ نماز تو کاملین کی نماز ہے، بے شک. جو خدا حالت نماز میں جلوہ الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ ہر بندوں کی بات نہیں ہو سکتی ہے. صحیح. وہ علی کی نماز ہوگی کہ حالت نماز میں قیام میں کھڑے ہیں اور آپ کے پشت سے وہ تیر نکال لیا گیا اور پتہ بھی نہیں پتہ بھی نہ چلا. ہے نا. بے شک. تو وہ تو نماز ان خاصان خدا کی نماز ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ خدا کو دیکھ رہے ہوں. تو خدا کو دیکھنے سے مطلب کیا ہے؟ جلوہ الہی کا مشاہدہ، جی مظہر الہی کا مشاہدہ، جی. انوار الہی کا مشاہدہ، یہ صحیح. مطلب ہوتا ہے. صحیح. اور یا پھر محسوس کر تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہم مجرم ہیں نا، ہم مجرم جی ہیں، بے شک. اور جب محسوس ہو جائے کہ داروغہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم مجرم ہیں، ہم عدالت میں کھڑے ہیں، تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اب بدن میں ارتعاش ہوگا، بے شک. اپنے عجز کا احساس ہوگا، بے شک. اپنے جرم کے حوالے سے ہم حساس ہوں گے، ہمیں اپنی عاقبت اور بخشے جانے کے بارے میں فکر مند ہوں گے. بے یہ شک. سب ہوگی نا. بے شک. تو جب یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ دماغ بھٹکتا ہے، یہاں وہاں جاتا رہتا ہے. بے شک. صحیح. ایک بات. دوسری بات آسان یہ کہ یہ تصور اور بھی دل میں بٹھایا جائے کہ انبیاء کرام جو ہیں، ان انبیاء کرام جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہوا کرتے تھے. جی انبیاء کرام، جی. انبیاء کرام کی نمازیں ایسی تھی جو شیطانی وسواس سے خالی ہوتی تھی، کیونکہ شیطان ان پہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتا. صحیح. تو یہ دل میں خیال، جب بھی دماغ بہکے تو تصور ہو کہ اللہ، انبیاء کرام اس سے محفوظ رہتے تھے. یہ تصور ہو صرف جی جی. کہ انبیاء کرام اس سے محفوظ رہتے تھے. اور نماز پڑھنے سے پہلے یہ گمان کر لے، یہ خیال لے آئے کہ اللہ نیتوں کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں شر شیطان سے محفوظ فرما. صحیح. تو اگر اللہ کی پناہ حاصل کر لے، وہ اعوذ باللہ بسم اللہ جب پڑھے وہ، تو اس جی، میں اللہ کی شیطان پناہ جو ہے، حاصل کر لے بالکل. صورتوں کے آغاز پہ، جی تو انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا. یہی تو وجہ ہے کہ اعوذ باللہ اس لیے پڑھتے ہیں نا، حالانکہ پڑھنا کوئی واجبات نماز جی، سے تو نہیں ہے، جی. سنت نماز سے ہے. صحیح. اور ایک چیز اور ہے کہ اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ آپ نے کوئی چیز قیمتی اپنے پاس رکھی ہے، اپنے دائیں بائیں، جس طرح آج کل موبائل ہے، گاڑی کی چابیاں ہیں، یا اس قسم کی چیزیں، تو بعض کا آپ کو اندیشہ ہوتا ہے کوئی اس کو کوئی چرا تو نہیں رہا. تو اس حالت میں کیا نماز پڑھتے ہی رہیں یا کہ نماز ادھر توڑ کے اس کے پیچھے جائیں کہ یہ جو چوری جو ہے ہو رہی ہے؟ ایسے موقع بنتے ہیں، ہمارے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں اور یہاں بھی بعض کا ایسا منظر دیکھنے میں آتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا کیا کرنا آپ نے چاہیے؟ چابی چھوڑ دی ہے، موبائل چھوڑ دیا ہے؟ موبائل عام طور پہ باہر رکھ دیتے ہیں نا، ہر چیز مطلب ہے کہ آپ نے نکال کے وہ رکھ دیا ہے یا کچھ ایسی چیز. سامنے. ہاں جی. تو وہ ایسا ہے کہ کوئی اس کو پکڑنے لگا ہے، یہ والٹ ہے، بعض کا کوئی قیمتی چیز ہے، کوئی بھی قیمتی چیز. تو ایسی حالت میں آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے رکھا ہوا سائڈ پہ، تو کوئی اس کو اگر کوئی لپک رہا ہے تو وہاں پہ اس کو اب تو نماز خیر وہ پڑھتے اضطراری ہیں. کیفی، اگر لپک رہا ہو اور کوئی قیمتی چیز ہے وہ ضائع ہو رہا ہو، یا بچہ ہے اور وہ کسی آگ کے شرارت قریب، کر رہا ہے یا کچھ کسی ایسا. آگ کے کوئی ایسی چیز ہے جو اسے نقصان پہنچانے جی، والی ہو، جی. یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو حالت نماز میں ڈس لے گی، نقصان پہنچائے گی، جی، خاص تو طور پہ. یہ اضطراری کیفیت میں نماز توڑ سکتے ہیں، دوبارہ نماز پڑھیں. لیکن نماز پڑھنے سے پہلے اپنے حواشی مواشی کو جو ہے وہ آدمی اس سے بالکل فارغ ہو کر ایک دم کنسنٹریشن کوشش جو کریں کہ اسی ایسی طرف چیز ہو. باہر نہ رکھے تاکہ اس اپنے کا آپ کو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ ہلکا ہو جائے، صحیح. یعنی کہ اس انداز سے نماز پڑھے کہ صرف توجہ نہ جائے. اب آج کے زمانے میں موبائل عام ہے، جی. موبائل جیب میں لیے رہتے ہیں، رنگ اس کا آن ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اب رنگ ٹون جو ہے وہ بج رہا ہے. تو اس وہ لیے آپ بند کر سکتے ہیں نماز تو کے فقہا نے پڑھتے کہا ہوئے. ہے کہ ایک بار اسے آپ نکال کے سوئچ آف کر لیں یا رنگ ٹون آپ بند کر دیں، کہ بار بار یہ کریں گے تو یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسی ٹوپی، حالت نماز میں ٹوپی جی. پر ٹوپی سر سے گر گئی، جی جی اور یہاں مغرب میں تو عام طور پہ ٹوپی نہ پہننے کا فیشن ہے. جی. اب میرا خیال ہے وقت کا جو ہے وہ ہمیں کمی ہے اس وقت. اب دعا کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب قدیر العالمین خلاق کائنات. یا اللہ، ہم سب کی حاضری
اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ دلوں کو زندگی عطا فرما، ہمارے گناہ صغائر و کبائر کو اللہ معاف فرما۔ آمین اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، انہیں کربٹ کربٹ جنتیں عطا فرما۔ آمین اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، شفاء عاجل عطا فرما۔ آمین اے اللہ جن دوستوں نے، احباب نے، متعلقین نے یہ بزم سجائی ہے، اے اللہ تو ان کے دل کو سجا دے، تو ان کے اعمال و عمل کو سجا دے، تو ان کے مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کی قبر کو روشن فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ آمین اے اللہ ہماری پیشانیوں کو لذت سجدہ سے آباد فرما، آمین دل کو اپنا عرفان عطا فرما۔ آمین اے اللہ نماز میں، عبادت میں خشوع و خضوع عطا فرما، آمین ترک حرام کی توفیق عطا فرما، فحاشات سے اور منکرات سے اے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اے اللہ ہماری زندگیوں کو پابند بندگی فرما۔ آمین اے اللہ ہمیں تابع طبیعت نہیں بلکہ تابع شریعت بنا۔ آمین اے اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین رمضان پاک کے اس عشر اخیر کی ان دعوتی خطبات کو اور بیانات پہ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا آمین اللہ۔ آمین۔ ناظرین بہت شکریہ پروگرام انوار سحر دیکھنے کا، اور انشاءاللہ جو ہے یہ جتنی باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں و احباب کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔